سے پوچھے جس میں مسکین کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے۔ وہ معنی بتا کر چلے گئے۔ پھر رسول اللہ تشریف لائے۔ آپ نے ابو ہریرہ کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ فاقے سے ہے۔ پوچھا ابو ہریرہ کیا بھوک لگی ہے؟ پھر مجھے ساتھ گھر لے گئے جہاں دودھ کا ایک پیالہ میسر آ گیا۔ رسول کریم کو اصحاب صفہ کے دیگر مساکین بہت عزیز تھے۔ ابو ہریرہ سے کہا کہ ان کو بلا لاؤ۔ اب ابو ہریرہ کو یہ دھڑکا کہ کہیں دودھ کا پیالہ ختم نہ ہو جائے۔ اس پر یہ ترا جب وہ مسکین صحابہ آ گئے تو حضور نے دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ کو دے کر کہا ان کو پلاؤ۔ جب سب سیر ہو چکے تو ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اب خود پیو۔ وہ پی چکے تو فرمایا اور پیو، یہاں تک کہ ابو ہریرہ خوب سیر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اب تو میری انگلیوں کے پوروں سے بھی دودھ نکلنے کو ہے۔ تب رسول خدا نے دودھ کا پیالہ ابو ہریرہ سے لے کر اپنے منہ سے لگایا اور بقیہ دودھ پیا اور یوں اپنے صحابہ کو مہمان نوازی کا خوبصورت نمونہ دیا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی چند روایات ہیں جن کو وہ لوگ جو آپ کی صحبت میں رہا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے زیر اثر تھے، اب ان کا ذکر سنتے چلیے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب مفلوق الحال شخص آیا اور عرض کی کہ وہ فاقے سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر سے پوچھوا بھیجا کہ کھانے کو کچھ ہو تو بھجوایا جائے۔ وہ زمانہ سخت تنگی اور قحط کا تھا۔ سب بیویوں کی طرف سے جواب آیا کہ صرف پانی گھر میں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو آج رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پائے۔ ایثار پیشہ ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کی اے خدا کے رسول میں اس مہمان کی ضیافت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے کہا کہ یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، اس کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا اور اس کا پورا اکرام کرنا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم آج تو صرف بچوں کا کھانا ہمارے پاس ہے، ہمارے اپنے کھانے کو بھی کچھ نہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آج بچوں کو بھوکا رکھ لیں گے، جب وہ کھانا مانگے تو انہیں بہلا پھسلا کر سلا دو اور مہمان کے لیے کھانا تیار رکھو، اور ساتھ ہدایت کی کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو حکمت عملی سے دیا بجھا دینا تاکہ خدا کے رسول کا مہمان سیر ہو کر کھا سکے، ہم بھوکے رات گزار لیں گے۔ مہمان کی عزت کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ خالی منہ ہلاتے رہے۔ حضرت ام سلیم کھانا رکھ کر چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھیں اور اسے بجھا دیا۔ پھر دونوں میاں بیوی مہمان کے ساتھ خالی منہ ہلا کر یہ ظاہر کرتے رہے کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ مہمان کو خدا اور اس کے رسول کی خاطر پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور خود بھوکے پیٹ رات بسر کی۔ اثار و قربانی اور اخلاص و فدائیت کا یہ عظیم الشان نمونہ دیکھ کر خدا تعالیٰ بھی اتنا خوش ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ صبح ہوئی اور ابو طلحہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا آج رات عرش کا خدا تم دونوں میاں بیوی کے اخلاص اور ایثار اور محبت کا یہ نمونہ دے کر خوش ہو رہا تھا۔ اسی قسم کے مضمون کا ذکر اس آیت قرآنی میں ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے اور خود ایثار کرتے ہیں، خواہ وہ خود خالی بھوکے پیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایسی لازوال اور بے مثال تاریخ رقم کی کہ اس کی زمانے بھر میں مثال نہیں ملتی۔ یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر۔ غزوہ خندق کے زمانے میں جب مسلمانوں پر تنگی اور قحط کے سخت دن تھے، حضرت جابر اس کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں ہم خندق کھود رہے تھے، ایک سخت چٹان کھدائی میں حائل ہو گئی۔ صحابہ نے حضرت سے عرض کی تو حضور نے فرمایا میں خود آتا ہوں۔ پھر آپ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے تھے، مسلسل 3 دن سے کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا۔ حضرت نے کدال ہاتھ میں لی اور 3 ضربوں میں چٹان پاش کر دی۔ حضرت جابر سے رسول اللہ کی بھوک اور فاقہ کی حالت نہ دیکھی گئی۔ وہ حضور سے اجازت لے کر اپنے گھر گئے۔ اپنی بیوی سے کہا میں فاقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے جس پر صبر نہیں ہو سکتا، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا ہاں کچھ جو ہیں اور گھر میں ایک بکری کا بچہ پالا ہوا ہے۔ حضرت جابر نے جلدی سے بکروٹا ذبح کیا، بیوی نے جو پیس لیے اور گوشت ہنڈیا میں پکنے کے لیے رکھ دیا۔ حضرت جابر رسول اللہ کو کھانے پر بلانے کے لیے جانے لگے تو بیوی نے کہا مجھے رسول اللہ کے سامنے رسوا نہ کرنا اور زیادہ لوگ ساتھ نہ لے کے آنا تاکہ کھانا کم نہ ہو جائے۔ ادھر حضرت جابر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دوران بیوی نے آٹا گوندا اور ہنڈیا قریباً تیار ہو گئی۔ حضرت جابر نے جا کر رازداری سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں تھوڑا سا کھانے کا انتظام ہے،
آپ اور چند صحابہ تشریف لے آئے۔ رسول اللہ اپنے صحابوں کو بھوکا چھوڑ کر کیسے چلے جاتے؟ آپ نے فرمایا کھانا کتنا ہے؟ حضرت جابر نے بتایا کہ 1 بکروٹا اور کچھ جو ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بہت ہے اور خوب ہے، تم اپنی بیوی سے جا کر کہو کہ وہ میرے آنے تک نہ تو ہنڈیا اتارے نہ تنور سے روٹی پکانی شروع کرے۔ پھر آپ نے اپنے پاس حاضر صحابہ سے فرمایا اے اہل خندق، جابر نے تمہاری دعوت کا انتظام کیا ہے، چلو اس کے گھر چلیں۔ حضرت جابر پہلے گھر آ گئے۔ ان کی بیوی کو معلوم ہوا کہ حضور خندق میں کام کرنے والے قریباً 1000 صحابہ کو ہمراہ لا رہے ہیں، تو جابر سے خفا ہونے لگیں۔ حضرت جابر نے کہا میں نے تمہارے کہنے کے مطابق حضور کی خدمت میں رازداری سے دعوت پیش کی تھی، آگے حضور کی مرضی۔ خیر اتنی دیر میں حضرت تشریف لائے۔ آپ نے آٹے پر برکت کی دعا پڑھ کر دم کیا، پھر ہنڈیاں میں پھونک ماری اور برکت کی دعا کی۔ پھر فرمایا اب روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ، اور وہ روٹیاں پکائے اور ہنڈیا چولہے سے نہ اتارنا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روٹی توڑتے، اس پر ہنڈیا میں سے گوشت نکال کر رکھتے اور اپنے صحابہ کو دیتے، پھر تنور اور ہنڈیا کو ڈھانک دیتے۔ اسی طرح تمام آئے ہوئے مہمان سیر ہو کر کھا گئے اور کھانا بچ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت جابر کی بیوی سے جو آج کھانا بچ گیا ہے خود بھی کھاؤ اور توفتاً دوسرے لوگوں کو بھی دو، کیونکہ سب لوگ فاقے اور بھوک کا شکار ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان معجزات ہیں جو نبی کی اطاعت اور یقین کرنے سے خدا تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد 9ویں ہجری کا سال عام الوفود کہلاتا ہے۔ اس سال کثرت سے مختلف علاقوں سے وفود مدینہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ ان تمام وفود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعزاز و اکرام سے پیش آتے اور ان کی مہمان نوازی کا احترام فرماتے۔ چنانچہ وفد تجیب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش آمدید کہا، باعزت رہائش جگہ مہیا فرمائی اور بلال کو حکم دیا کہ ان کے لیے ضیافت اور تحائف کا بہترین انتظام کرے۔ ایک مشہور وفد بحرین سے آیا تھا جسے وفد عبد القیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ربیہ کے لوگ تھے۔ ربیہ رسول اللہ کے جد امجد مضر کا بھائی تھا۔ آپس میں لڑائی کے باعث ربیہ ہجرت کر کے بحرین چلے گئے۔ نبی کریم کی مہمان نوازی کی عجب شان ہے کہ دشمن قبائل بھی اس سے محروم نہیں رہے۔ آپ نے کمال تپاک سے ان کا استقبال کیا۔ اس وفد کے ارکان بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جب ہم رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے لیے جگہ فراغ کر دی گئی۔ ہمیں رسول اللہ نے مرحبا کہا اور خوش آمدید کہا۔ پھر حضور نے ہم سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ ہم نے منظر بن عائز کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے سردار کو اپنے قریب بلا لیا اور اس کو جگہ دی اور اس سے بہت محبت اور لطف کا سلوک فرمایا۔ حضور نے انصار مدینہ سے فرمایا کہ ان بھائیوں کا پورا اکرام کرنا، کیونکہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے ان کو اہل مدینہ سے ایک مناسبت اور مشابہت ہے۔ یہ لوگ خوشی سے از خود مسلمان ہوئے ہیں۔ جب صبح کے وقت وفد کے لوگ حضور کے پاس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے بھائیوں نے تمہارے اکرام اور ضیافت میں کوئی کسر اٹھا تو نہ رکھی تھی؟ وفد کے سب لوگوں نے یک زبان ہو کر یہی جواب دیا، یہ ہمارے بہترین بھائی ثابت ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے نرم بستر بچھائے اور نہایت عمدہ کھانے کا انتظام کیا۔ یہ تو چند روایات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ حضرت کی پوری زندگی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق میں سے ایک خل کا ذرہ برابر حصہ بھی نہیں ہے۔ آپ نہ صرف خود ان خوبیوں کے مالک تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی کسی سے کم نہ تھے، جیسا کہ اوپر واقعات سنے، جیسے حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت کے اعلیٰ نمونے قائم کیے۔ یہ تو صرف چند روایات ہیں جو آپ نے سنی، ان کی تفاصیل کتب احادیث میں پھیلی پڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کی روشنی میں مہمان نوازی کے اسلوب اور سلیقے سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے۔